السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 81۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 81، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 54، مفسرین کے اقوال۔ آیت نمبر 54، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آخری نبی کی آخری امت، ذمہ داری امامت کی ذمہ داری اٹھانے والی امت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو پچھلے حصے میں ہم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے پڑھا، اور رکوع نمبر 5 سے ہم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے آغاز کیا ہے، جس میں ہم کو ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہے یہاں پر، وہ یہ کہ بنی اسرائیل، جیسے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بنی اسرائیل اسرائیلی امت تھی، یہ بھی ایک امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا شرف بخشا تھا، اور کہا تھا کہ تم ساری دنیا کی رہنمائی کرو، تمام قوموں کی رہنمائی کرو، تمام انسانوں کی رہنمائی کرو اور امامت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی ذمہ داری دی تو ساتھ ہی نعمتیں بھی دی، اور نعمت کیا دی؟ نعمت یہی دی کہ ان میں نبی پیدا کیے، ان میں رسالت دی، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں اتاری، صحیفے نازل فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت سے انہیں آراستہ کیا، شریعت جیسی بڑی نعمت دی۔ لیکن مسئلہ ایسا ہو گیا کہ بنی اسرائیل اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا پائی۔ وقت کے نبی آتے رہے، انہیں تاکید کرتے رہے، اللہ کے خوف سے ڈراتے رہے، اللہ کے وعدے، اللہ کے حکم، اللہ کی نعمت یاد دلاتے رہے، اور انہیں سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض اٹھانے کی بجائے دوبارہ خطا کے گناہوں کے مرتکب ہوئے، تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا اور ایک نئی امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، اور وہ امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی اس میں مبعوث کیے، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت شریعت جس کا بدل کوئی نہیں ہے، جس کا ثانی آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی، جس سے بہترین نبی، جس سے بہترین کتاب، جس سے بہترین شریعت آج تک پوری دنیا پیش نہیں کر سکی۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور بضرور پچھلی قوموں کی طرح حرکتیں کریں گی۔ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ ان میں کوئی بدبخت ایسا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو تم میں بھی کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس امامت کا جو مقصد ہے، اس تو نعمت جو ملی، نعمت ہم کو جو ملی، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ملی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی قوم پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے تو ان کے پیٹھ پیچھے بنی اسرائیل بکرے کی عبادت کرنے لگی، کہ جیسے فرعون غرق ہو گیا تو فرعون کی حکومت بھی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب نئی حکومت کس کے ہاتھ میں آئی؟ تو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آئی۔ جب فرعون تھا تو فرعون کے اصول قواعد چلتے تھے، اس کا دستور چلتا تھا، لیکن اب بنی اسرائیل حکومت کرنے لگی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی دستور ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 30 روز کے لیے، لیکن اس 30 روز کو مزید 10 روز اور بڑھا دیا، جس کے تعلق سے ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 10 روز کیوں بڑھایا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پر گئے تو ان کے پیٹھ پیچھے بنی اسرائیل نے ایک بکرے کی عبادت کرنا شروع کی، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بہت خفا ہوئے. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اس کے بدلے میں توبہ کرنی ہوگی، اور اس توبہ کی شکل یہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنے قریبی لوگوں کو قتل کرے. انہیں یہ سزا دی کہ وہ آپس میں قتل کرے، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. تو اس بات ایسا ہی کیا گیا، اس بات پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. تھوڑا ہی قتل و قتال ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس امتحان ہو گیا، توبہ ہم نے قبول کر لیا بھی آپ کی، آپ کو معاف کر دیا. جو شہید جو قتل ہوئے انہیں شہید کا درجہ دیا گیا، اور جو بچ گئے ان کی مغفرت کی گئی، انہیں معاف کیا گیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہے ہی رحم کرنے والا. تو یہ قصہ کب ہوا تھا؟ جب فرعون غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تو کوہ طور پہ گئے تو 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، لیکن اس 1 مہینے کو میں 10 دن اور اضافہ، اس طرح 40 دن کیے، کیونکہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے تھے. تو روزے دار کے منہ سے کا جو رائحہ ہوتا ہے، جسے روزے دار کے منہ میں ایک الگ ہی بدبو پیدا ہوتی ہے، جسے رائحہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے روزے دار کی منہ کی بدبو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھے تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے. اس طرح 40 روز پورے ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں رہے. وہاں بنی اسرائیل سامری نام کا ایک بندہ تھا، اس نے ایک بار سونے چاندی کا ایک بچڑا کا قالب بنائے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی پرستش کر رہے تھے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو حضرت یہ قتل مرتد کی سزا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، یہ قتل مرتد کی سزا تھی. تورات میں انفسکم کی وضاحت یہ ہے کہ قبیلے کے لوگ اپنے ان لوگوں کو قتل کرے جو شرک کے مرتکب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور رہنمائی کے لیے قرآن دیا ہے. اور قرآن میں پچھلی امت یعنی کہ پچھلی امامت کرنے والی امت بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی وضاحت سے بتایا ہے. تو ایک ایک بات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے. خود بھی بچے، دوسروں کو بچائے تو ضروری ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بھی کچھ قریب اور ایک لمبے یعنی 10 رکوع لگاتار ہمارے بنی اسرائیل کے تعلق سے چلیں گے. رکوع نمبر 5 ہم نے پورا کر لیا ہے، رکوع نمبر 6 ہمارا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور اپنی رحمت خصوصی ہم پر نازل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.